حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عیسائیوں نے یہ شرط عائد کی کہ حضرت عمر رضی اللہ مدینے سے آ کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لے۔ حضرت عمر رضی اللہ پیدل اور حضرت عمر رضی اللہ کا غلام اونٹ پر سوار بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ رومن نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ ایجپٹ کی طرف شام پر حملہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگی شورا طلب کی اور پوری سلطنت سے مدد طلب کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ جلال میں آ کر قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعہ بند ہو کر لڑائی نہیں کریں گے، مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو مٹا کر رکھ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اسلام کی عظیم سپاسالار کی حالت زندگی۔ فتح کی خوشخبری جب مدینے پہنچی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں تھا۔ بیزنطینی حکمران ہرقل نے جب اپنی شکست کا احوال سنا تو اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ہمراہ قسطنطنیہ فرار ہو گیا۔ اب آخری قلعہ بیت المقدس تھا کہ جسے مسلمانوں کو فتح کرنا تھا۔ تمام مسلمان دستے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں بیت المقدس پہنچے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، مگر وہاں کے لوگ نے جان لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے، لہذا انہوں نے امن کی شرائط طے کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ حضرت عمر رضی اللہ خود مدینے سے آ کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ مسلمانوں نے یہ شرط تسلیم کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ ایک غلام اور اپنے اونٹ کو ساتھ لے کر مدینے سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اس موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ آدھے راستے حضرت عمر رضی اللہ خود اونٹ پر سواری کرتے اور آدھے راستے ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ پیدل چلتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حالت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ پیدل چلنے کی باری تھی اور حضرت عمر رضی اللہ کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور سپرسالار اعظم شام اور عراق کے فاتح بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ درج تھا، جو شخص بیت المقدس پر فتح کرے گا وہ اسی شان سے شہر میں داخل ہوگا کہ وہ پیدل اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ پھر انتہائی امن و امان سے پورا شہر حضرت عمر رضی اللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ ایک چرچ میں داخل ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے حضرت عمر رضی اللہ سے کہا کہ آپ ادھر ہی نماز ادا کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے انکار فرماتے ہوئے کہا کہ اگر آج میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو مسلمان اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ نے چرچ سے باہر آ کر نماز ادا کی اور وہ جگہ کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ نے نماز پڑھی وہاں پر بعد میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جو آج بھی مسجد عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ کئی سو سال بعد جب عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں سے بیت المقدس دوبارہ چھینا تو مسجد عمر ہی وہ مقام تھا کہ جہاں مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون عیسائیوں کے گھٹنوں تک جا پہنچا۔ اس کے برعکس جب حضرت عمر رضی اللہ نے بیت المقدس فتح کر لیا، ہر شخص کو امن دی گئی۔ جن مقامی لوگوں نے قسطنطنیہ جانے کی خواہش ظاہر کی، ان کے لیے سمندر کے تمام راستوں پر پہرے بیٹھا دیے گئے تاکہ کوئی بھی ان کا مال و اسباب نہ لوٹ سکے اور نہ ہی ان کا عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ جو امن کی شرائط تحت جانا چاہتے تھے ان تمام لوگوں کو شام سے رخصت کر دیا گیا۔ بیت المقدس کے فتح کے بعد صرف حمص کا شہر ہی باقی بچا تھا، جو بہت ہی جلد مسلمانوں نے دوبارہ فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کو ہی اپنا سینٹر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ بیت المقدس کے فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ رومنز نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ ایجپٹ کی طرف شام پر حملہ وار ہونے کی کوشش کی۔ ان کا ہدف حمص کا شہر تھا، جہاں خالد بن ولید رضی اللہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مسلمانوں میں گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگی شورا طلب کی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنت سے مدد طلب کی جائے۔ خلیفہ کو بھی خط لکھ دیے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے سامنے جب یہ فیصلہ رکھا گیا تو وہ جلال میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعہ بند ہو کر لڑائی نہیں کریں گے، اور حضرت عبیدہ بن جراح سے اجازت مانگی کہ ہم میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے چکے ہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ تمام سواروں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ نے ان کو کھلے میدان میں جنگ کی اجازت دی لہذا مسلمانوں نے حمص سے باہر نکل کر اپنی صفیں ترتیب دینا شروع کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو ہر اول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تاکہ آگے جا کر دشمن کا نقل و حرکت کا پتہ لگائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اپنے چھوٹے سے ہر اول دستے کے ساتھ صرف صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو مٹا کر رکھ دیا۔
جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ دشمن سے مقابلے کے لیے صفیں ترتیب دے رہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے انہیں واپس آ کر اطلاع دی کہ دشمن کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ دے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیف اللہ نے ایک بار پھر دین کی آبرو بچا لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرمایا، مگر نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ ابھی بھی برقرار تھا۔ آپ رضی اللہ چونکہ اعلیٰ ظرف تھے، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بھی تقسیم کر دیا کرتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ سے آپ رضی اللہ کی شکایت کر دی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ مال خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ نے ان کو سپہ سالار کے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ اس معزولی کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ پر بہت زیادہ یقین کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ سوچ کر ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا کہ کہیں اللہ پر بھروسے اور توکل میں کمی نہ آ جائے۔ اس مرتبہ بھی شکایت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے ان کو جنگی خدمات ادا کرنے سے منع فرمایا اور مدینہ طلب کیا تاکہ ان سے اس معاملے پر بات کی جا سکے۔ اس سے مسلمانوں میں کافی اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ رضی اللہ نے اپنے باقی زندگی حمص میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 21 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے حمص میں انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں گہرام مچ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ خود بھی بہت رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی جنگی فتوحات کے بارے میں صحابہ رضی اللہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی وہ 2 جمعے ایک شہر میں نہیں پڑے اور اگلا جمعہ نئے فتح کیے شہر میں ادا کرتے، یعنی ہر 2 جمعے کے درمیان دونوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔